اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج ہفتے کا دن تھا اور میں نے کل بھی اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ اتوار کا دن جو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ نون لیگ کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوتا، اور کل کا دن تو نہایت ہی بھیانک دن تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے وہ ایک پاکستان کی سلامتی کونسل، سلامتی کا وہ جو ایک ادارہ ہے اس کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے اندر مجھے تو یہ نہیں معلوم، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے اندر 9 افراد کا وہ ایکچول پینل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے سارا وہ جو مکس اچار پارٹی کا گند کچرا تھا وہ بھی جمع کیا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میرا تو خیال ہے کہ مجھے اس اجلاس کو جو میں نے دیکھا، اور میں نے جنہوں نے یہ بنانے والے ہیں سلامتی کونسل کی، یہ جو بنانے والے ہیں، یہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر یہ چیز بنی تھی۔ تو میری ایک پرویز مشرف صاحب کے ایک جاننے والے سے میری بات ہوئی جو اس چیز کے اندر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بس ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں اور یہ ان کو دیکھتے رہیں آپ۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ حافظ صاحب اور جو مزید جو 3 چیف تھے، آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر چیف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین، انہوں نے اپنا کندھا دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو اس کا کیا کہتے ہیں کہ جو بعد میں بیانیہ آیا تو اس کے اندر بھی اس چیز کی نفی ہو گئی، اور اس کے اندر کوئی اس قسم کا ذکر نہیں، بلکہ جو آرمی چیف کا اور تینوں مطلب یہ جو 4 چیف صاحبان ہیں ان کا اس کے اندر پیغام یہ تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس کے اندر سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ایئر چیف ہیں آج انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پنجاب کے الیکشن کے اندر اگر ایئر فورس کے جوانوں کی اور سیکورٹی عملے کی ضرورت ہے تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز، اچھا دیکھیں اس موجودہ بحران کے اندر جو سب سے بھیانک چہرہ جو ابھر کر سامنے آیا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ یہ وہ بلیک شیپ ہے جس کو کہتے ہیں، وہ کالی بھیڑ ہے کہ جس کا میں اس وقت تذکرہ کرتا تھا کہ جس وقت اس کا کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ناجائز اثاثاجات بنائے وہ ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے، اور باقاعدہ جو جوڈیشل کونسل ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن پھر میں یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بچایا، اور وہ آج ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کو انہوں نے بچایا تھا، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ہمیشہ سے بکی ہوئی ہے، ہمیشہ سے ڈیوائڈ ہے۔ بکی ہوئی کا لفظ نہیں ہے، ڈیوائڈ ہے۔ ڈیوائڈ کیسے ہے کہ جو بھی چیف ہوتا ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یا تو یا افتخار چودھری کی طرح کا ہو۔ افتخار چودھری مسئلہ یہ تھا کہ وہ بدماش ٹائپ کا آدمی تھا اور غنڈا تھا، اور اس کے پاس یعنی کہ اس قسم کے لوگ بھی تھے کہ جو ان ججوں کو بلا کے چیمبروں کے اندر، چیمبروں کے باہر جو ہے ان کو تھپڑ چھپڑ بھی مارتے تھے، اس لیے اس کے دور کے اندر یہ سارے جو تھے لائن کے اندر رہے۔ لیکن افتخار، یہ جو بندیال صاحب ہے، یہ بیسیکلی جو میں نے نوٹ کیا ہے یہ شریف النفس انسان ہے، اور میں نے آج ان کے ذرا سا بیک گراؤنڈ بھی کھنگالا تو واقعی پتہ لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ دوسری طرح کا ہے۔ جو ریزیوم چینج کی رات ہوئی تھی، میں تو کہتا ہوں کہ جسٹس بندیال صاحب ایک قدم اور آگے بڑھائیں، اور وہ جو ریزیوم چینج کی جو رات تھی، جو 3 اپریل کی رات تھی، جو پاکستانی قوم کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے، اس کے بھی محرکات بتا دیں کہ ان کو کس نے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا اور کس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو انڈو کیا تھا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ بھی بتا دیں تاکہ عوام کے چہرے کے اوپر جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بات ان سے عوام کے ذہنوں میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی آ جائے۔ لیکن بہرحال میں اب جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ان کے پلے اب کچھ رہا نہیں، اور ان کے بیانیے بھی دفت ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری اس ٹائم، میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ فواد چودھری بڑی دھواں دھار بیٹنگ کر رہے ہیں، اور فواد چودھری نے ان 27 افراد کے نام مانگے ہیں کہ جنہوں نے سائن کیے تھے کہ جناب وہ انہوں نے کہا کہ یا قوم سے معافی مانگ لیں، عدلیہ سے معافی مانگ لیں، یا پھر انہوں نے کہا ریفرنس تیار ہے، کل یا پرسوں ہم دائر کر دیں گے۔ میرا خیال ہے 10 یا 20 گھنٹے انہوں نے جو بھی کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی زبردست قسم کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آج ایک خبر اڑی کہ وزارت خزانہ نے 10 ارب روپے جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کو،
اور ابھی یہ میری جو ویڈیو لیٹ ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم وہ کچے پہ پیر نہیں رکھ رہا ہے، اس نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ جناب میں یہ ریلیز کر رہا ہوں، لیکن کچھ اندر خانہ ان لوگوں کو تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جو نون لیگ کے قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا اطہر من اللہ کی سٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اور آپ توہین عدالت مت کریں، نہیں تو ساری کی ساری کابینہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ڈسکوالیفائی ہو جائے گی اور ان کو سزا بھی اس میں ہو سکتی ہے اور نااہل بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ جو کر رہے ہیں وہ کریں۔ لیکن ایک طرف ایک بڑی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، اور بلکہ میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں کہ خبر یہ ہے گی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور ان کے ساتھ ایک اور بھی پارٹی ہے، وہ ابھی میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ جو ہے ان کے اراکین اتنے نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھ جائیں بہرحال اس پارٹی کا تعلق کراچی سے، وہ یہ کہتے ہیں اور ان کا یہ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے یا ڈیلاگس ہو چکے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نیگوسیٹ ہو چکے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کروا دینے چاہیے اور منتخب نمائندوں کو اقتدار دے دینا چاہیے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ سندھ تو ان کے ہاتھ سے کہیں نہیں جاتا، وہ جیسے بھی ہوں سندھ کے اندر، کیونکہ میں سندھ میں رہ کر آیا ہوں، 25 سال رہ کر آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سندھی جو ہے وہ ووٹ پی پی کو ہی ڈالتے ہیں۔ تو زرداری صاحب تو سیف ہیں، تو زرداری صاحب نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے کہ ہم عدالت کی کنٹرویوشری کے خلاف ہیں اور عدالت جو فیصلہ کر رہی ہے اس کو منع تسلیم کریں گے اور الیکشن سے ایک دن بھی اوپر نہیں جائیں گے۔ اور سیدھی بات یہ ہے گی کہ ان کے جو اسپوکن پرسن تو نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن جو ان کے بہت چوٹی کے قانون دان ہیں، گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، سینٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے سیدھا بتا دیا ہے کہ جناب اس سے انحراف ناممکن ہے۔ تو زرداری آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے شاطر کھلاڑی ہیں اور انہوں نے نون لیگ کو اسی طرح تباہ کر دیا جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سے تباہ کیا تھا، اس طرح وہ نون لیگ کو بھی تباہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ زرداری صاحب اپنا گیم کھیل چکے ہیں۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ آج یا کل کے اندر یہ بات بھی کر دیں، اور اس کے اندر نیگوسیٹ یہ ہوئے ہیں کہ جماعت اسلامی کو انہوں نے، کیونکہ جماعت اسلامی تھوڑی سی پی ٹی آئی کے ذرا سے نزدیک ہے، تو جماعت اسلامی کو انہوں نے گارنٹی دیے گی کہ جناب آپ عمران خان کو راضی کریں تو ہم جولائی میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اور یعنی کہ مئی میں ہم قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دیں گے۔ لیکن عمران خان جو ہیں وہ جون تک پہ آ گئے ہیں، جولائی پہ عمران خان صاحب نہیں جا رہے، اور پیپلز پارٹی بھی جولائی پہ متفق ہے، اور باقاعدہ انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ یہ گو ہیڈ کا وہ دے دیا ہے۔ تو اور دوسری طرف نون یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے شٹ اپ کال کر دی ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی، اور جناب خادم اعلیٰ جو یہ جو اس ٹائم جو بیکاری اعظم ہے اس کو بھی انہوں نے شٹ اپ کال کر دی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا اور یہ کام ہوئے گا۔ تو دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 10 تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے، اور 10 تاریخ کو جب عدالت کے اندر یہ چیز پیش ہوئے گی، کیونکہ مانیٹرنگ جج بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب ان کو بتایا جائے گا کہ پیسے ریلیز کر رہے ہیں کہ نہیں کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں یا کیوں نہیں کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب کچے پہ پیر نہیں رکھ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ سرکاری افسران ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں، یہ تو نااہل ہو کے بوٹ پالش کر کے جرابے سونگ کے کچھ نہ کچھ کرا کے کوئی نہ کوئی ریلیف لے لیتے ہیں، لیکن جو سرکاری ملازم ہے اگر وہ ایک دفعہ نیوی سے وہ اس سے نوکری سے نکل جائے تو اس کا بحال ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب اپنا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آرمی پہلے اپنا اسٹیبلشمنٹ پہلے اپنا کندھا دینے کے لیے تیار بالکل منحرف ہو چکی ہے، اور باقاعدہ آرمی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے، میں آپ کو بڑے اس سے بتا رہا ہوں جو میرا تعلق بھی پاکستان نیوی سے رہا ہے، کہ ادھر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا، بہت ہم نے ان کو سہارا دے دیا اور اب مزید گنجائش نشتہ دا غلطی گنجائش نشتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔